معلوم ہے PDM-2 کی حکومت ہمارے ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت میں برسر اقتدار ہے۔ اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے قائد جناب عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور مختلف حوالوں سے ان کے اوپر کیسز بھی ہیں اور کئی ایک ان کے حق میں فیصلے بھی آ رہے ہیں۔ جہاں تک ملک کی سیاست کو جاری و ساری رہنا چاہیے، آئین پاکستان کی روح سے پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ حق ہے کہ وہ رائٹ آف ایکسپریشن کے حوالے سے اپنے ملک کی جس حد میں بھی چاہیں، جہاں پر انہیں آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، وہ اپنے پرامن جلسے کر سکتے ہیں، ریلیز نکال سکتے ہیں، ایسی ریلیز ایسے جلسے جن میں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو۔ حالیہ دنوں میں آپ نے 22 اگست کے ترنول کے مقام پر منعقد ہونے والے جلسے کی پیش رفت سے بخوبی آگاہی حاصل کی۔ اس جلسے کو منعقد کرنے میں PDI کے بانی جناب عمران خان اور ان کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈاپور اور دیگر قائدین پرجوش نظر آتے تھے، لیکن آخر ایک رات کو جب اعظم سواتی نے بانی PTI سے ملاقات کی تو کئی طرح کی چہم گوئیاں سننے کو اور دیکھنے کو ملی۔ کہا گیا کسی ادارے کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ ملک کی صورتحال کے حوالے سے، جبکہ راولپنڈی میں دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی اپنا پروٹیسٹ کرنا ہے، اس جلسے کو ملتوی کر دیں تاکہ امن عامہ کا مسئلہ درپیش کریں۔ تو بانی PTI کی طرف سے بعد میں یہ اعلان ہوا، مبینہ اعلان، کہ یہ جلسہ ملتوی کیا جاتا ہے اور آئندہ کی تاریخ جو ہے وہ 8 ستمبر دی گئی۔ قبل ازیں لاہور میں 27 اگست کو منعقد ہونے والے جلسہ کے لیے توگو جاری تھی۔ اسی دوران جناب شوکت بسرا PTI رہنما نے کہا کہ یہ جلسہ بھی ملتوی کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر PTI کے رہنما مزید تھے کہ نہیں، یہ جلسہ ہو کے رہے گا۔ تو یہ ناظرین کے جو صورتحال چل رہی ہے، اس کے پس منظر میں مختلف قسم کے خیالات اور افواہیں بھی گردش لے رہی ہیں، اور اسی اثناء میں سابق صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی بھی مبینہ طور پہ بانی عمران خان کے کہنے پہ میدان میں آگے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں جاری یہ مبینہ چپ کلاش ختم کی جائے، اور جو ناراض رہنما ہیں جن میں حماد اظہر اور دیگر رہنما بھی شامل ہو سکتے ہیں، بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور اور جناب اور دیگر رہنماؤں نے مختلف طور پہ اپنے اپنے جو خیالات پیش کیے، ان سے مخالف پارٹی برسر اقتدار حکومت کو کوئی اشارہ ملا کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف میں باہمی چپ کلاش جو ہے ٹوٹ پھوٹ، اس سے پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ لیکن مثبت ذرائع یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چپ کلاش، یہ ٹوٹ پھوٹ کی کوشش جو ہو رہی ہے، یہ حکومت وقت کی طرف سے ہو رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ the policies of tension and aggravation have become hopeless and dangerous for national integrity. So ہمارے ملک میں یہ جو جاری سیاست ہے، اس کو مثبت رنگ دینے کے لیے انصاف کے اداروں سے بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ جہاں انہوں نے ان جلسوں کے انعقاد کے لیے اجازتیں دی تھی، مثلا لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر اداروں نے، تو اس اجازت کو جاری و ساری رہنا چاہیے تھا۔ اگر حکومت وقت اس اجازت پر عملی جامہ پہنانے پہ مائل نظر نہیں آتی تو ہمارے ملک میں یہ جو سیاست ہے یہ شاید منفی روش اختیار کر جائے،
لیکن یہ منفی روش پاکستان میں جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی۔ لبے لباب میری گفتگو کا یہ ہے کہ پاکستان میں جاری جمہوری کاوش کو مثبت طور پہ اگر لیا جائے تو فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی کو جو مینڈیٹ ملا تھا وہی اس کا حال نظر آتا ہے، اور فارم 47 کے تحت جو حکومت وقت حکومت کر رہی ہے وہ اس کے منفی نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ذمہ دار ادارے فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی کو حکومت دے کر اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو یہی ایک راستہ ہے جو مختلف مثبت سمت کی طرف جائے گا، اور اس سے امن عامہ کو بھی کوئی مسائل درپیش نہ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔